یہ میں نے انبیاء جو کلام تھا اس میں غزل کار یہ جو نعت ہے اس کو بھی آپ احساس کریں تو یہ بھی نعت کیا غزل جی شکیل صاحب توجہ میں ہوتا زن رہتا ہوں آج میں نے 4 مصرے آپ کی ذاتی نعت کے پکڑے کہ ہر شعر میرا عشق نبی کا ہے شرارہ، ہر شعر میرا عشق نبی کا ہے شرارہ، ہر نعت میری مسجد نبوی کی اذان ہے، ہر شعر میرا عشق نبی کا ہے شرارہ، ہر نعت میری مسجد نبوی کی اذان ہے۔ اور سنیا حضور سے میں نعت کا شاعر ہوں مجھے فخر ہے اس پہ، میں نعت کا شاعر ہوں مجھے فخر ہے اس پہ، بازار سخن میں میری ہیروں کی میں نعت کا شاعر ہوں مجھے فخر ہے اس پہ کہ بازار سخن میں میری ہیروں کی دکان، ہر نعت میری مسجد نبوی کی اذان ہے۔ میں منتظر ہوں مرحت نگار راز دیر ثنا خان رسول جناب محمد شفیق رضویٰ صاحب سے آپ تشریف پائیں اور اپنی حاضری کا شرف درود پاک پڑھی سارے احباب کو اللہ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے میرے مہمانی ہیں ان کے بڑے بھائی صاحب یعقوب پرواز صاحب خوبصورت لکھنے والے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جذبے دل کی ترجمہ ہو کوئی نعت، جذبے دل کی ترجمہ ہو کوئی نعت، اور آقا آپ کے شایان شام ہو کوئی نعت، سامنے ہو روضہ خیر البراء اور آنکھوں سے رواں ہو کوئی نعت، اور یوں بھی ہو پرواز تطہیر قلم کاش مجھ پر مہرباں ہو کوئی نعت۔ اور یہ جو نعت شریف مجھ پہ مہرباں ہوئی اس کے چند اشعار آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ کا تعلق بڑھتا کہ الفت حضور کی یہی مجدہ سنائے ہیں، الفت حضور کی یہی مجدہ سنائے ہے، ہر راہ گزر ہی شہر پیغمبر ہو جائے۔ الفت حضور کی یہی مجدہ سنائے ہے، ہر راہ گزر ہی شہر پیغمبر ہو جائے۔ قرآن کا تو مقصد و محور میرا نبی، قرآن کا تو مقصد و محور میرا نبی، یہ واسطہ ہی اصل میں رب سے ملائے ہے، یہ واسطہ ہی اصل میں رب سے ملائے ہے۔ اور عشق صحابہ رحمت حق حسن کائنات، عشق صحابہ رحمت حق حسن کائنات، اے شہر مدینہ یہاں کیا کیا سمائے، اے شہر مدینہ یہاں کیا کیا سمائے ہے، اور کیا معتبر سی شان ہے، کیسا تیرا وقار، کیا معتبر سی شان ہے، کیا معتبر سی شان ہے، کیسا تیرا وقار، رب کریم بھی تیری قسمیں اٹھائے، رب کریم بھی تیری قسمیں اٹھائے ہے، اور کہتی ہے عالمین سے یہ خاک کربلا، کہتی ہے عالمین سے یہ خاک کربلا، کہتی ہے عالمین سے یہ خاک کربلا، دیکھو تو اس کے مصطفیٰ کیا کیا کرائے، دیکھو تو اس کے مصطفیٰ کیا کیا کرائے ہے۔ اور حکم نبی پہ عشق سے خوش ہو کے جھوم کے، نقشبندیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں استادوں کی محفل میں، تو شعر سماعت فرمائیے، حکم نبی پہ عشق سے خوش ہو کے جھوم کے، صدیق با وفا ہے تو سب کچھ لٹائے ہے، صدیق با وفا ہے جو سب کچھ لٹائے ہے۔ اور محشر میں ایک منظر، محشر میں اس شفاعتوں والے کی ہے تلاش، محشر میں اس شفاعتوں والے کی ہے تلاش،
محشر میں اس شفاعتوں والے کی ہے تلاش، ہر امتی حساب سے نظریں چرائے ہے، اور اس سدرہ سے آگے تیرا آغاز سفر ہے، اس سدرہ سے آگے تیرا آغاز سفر ہے، جبریل بھی کھڑا جہاں سر کو جھکائے، اور ہر فرد کائنات سے بڑھ کر ہو ان سے پیار، ہر فرد کائنات سے بڑھ کر ہو ان سے پیار، ہے امتی وہی جو یہ رشتہ نبھائے، ہر فرد کائنات سے بڑھ کر ہو ان سے پیار، ہے امتی وہی جو یہ رشتہ نبھائے ہے، اور اے حبشہ کے بلال تیرے عشق کو سلام، اے حبشہ کے بلال تیرے عشق کو سلام، یہ تیرا نور سوز تو کیا جگمگائے ہے، یہ تیرا نور سوز تو کیا جگمگائے ہے، اور ایمان کی سلامتی دینا میرے خدا، ایمان کی سلامتی دینا میرے خدا، یہ دور دل سے یاد پیغمبر بھلائے جائے، ایمان کی سلامتی دینا میرے خدا، یہ دور دل سے یاد پیغمبر بھلائے ہے، اور لب پہ درود ہو شکیل اور آنکھ اشک بار، لب پہ درود ہو شکیل اور آنکھ اشک بار، تو جان لے کہ رحمت آقا بلائے ہے، تو جان لے کہ رحمت آقا بلائے ہے، الفت حضور کی یہی مجدہ سنائے ہے، ہر راہ گزر ہی شہر پیغمبر ہو جائے۔ ماشاءاللہ اپنے مہر کو بڑی مضبوطی سے خاندان اور لے کے چلے، ماشاءاللہ ایک دونوں میں شاید کی نشانی ہے، اور الحمدللہ پختگی بتا رہی ہے کہ رب تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ شامل حال ہے۔ میں منقط کے لیے کسی گھرانے سے نوجوان ثنا خان جناب محترم نبی فضیل نقشبندی صاحب سے درخواست کروں گا، علامہ علی محمد نقشبندی صاحب تشریف لائے اور منقط کے سارا فیاض ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں لگاؤ واٹس ایپ پہ آواز ڈسٹرب کرتی ماشاءاللہ کل شکیل صاحب کو چھوڑا تھا یعنی کرتے کرتے جو دو اشعار چار سنائے مقابلے کے تھوڑا پیر دبا کر آج کے لفظ اور ناسک نے وہ گھر بیٹھ کے نہ سانوں بدوں بڑیاں تھے پر کیوں نہیں لگدیاں اے چار مصرے اے چار مصرے جڑے تو پھر توڑتے کہ دریائے حقیقت کو اترنے نہیں دیتی دریائے حقیقت کو اترنے نہیں دیتی گلزار محبت کو بکھرنے نہیں دیتی گلزار محبت کو بکھرنے نہیں دیتی مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے مرتے ہیں ہمیں اسی غم میں مارنے والے کہ زہرا کی دعائیں ہمیں مرتے ہیں ہمیں اسی غم میں مارنے والے کہ زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی میں منتظر ہوں میں سید محمد عثمان شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت کا رسم مزاحمت کی جو پیش کرنے کا صلی اللہ خود
دین حق کے رازدار تھے حضرت میاں جمیل، دین حق کے رازدار تھے حضرت میاں جمیل، ایک میرے کارواں تھے، ایک میرے کارواں تھے حضرت میاں جمیل، ایک میرے کارواں تھے حضرت میاں جمیل، مظہر شیر محمد محور اہل نظر، مظہر شیر محمد محور اہل نظر، سادگی کا ایک جہاں تھے حضرت میاں جمیل، ایک میرے کارواں تھے حضرت میاں جمیل، رونق بزم میں تصوف، راہ سنت کے نقیب، دین کے کوہ گرا تھے حضرت میاں جمیل، ایک میرے کارواں تھے حضرت میاں جمیل، ان کے در پر درد مندوں کو میسر ہے سکون، ان کے در پر درد مندوں کو میسر ہے سکون، ایسا برکت کا سامان تھے حضرت میاں جمیل، دین حق کے رازدار تھے حضرت میاں جمیل، ایک میرے کارواں تھے حضرت میاں جمیل۔ منظر گزرنا مراد یہ نقشبندیاں جو ہے کہ کشتیاں نہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ پڑھا گیا اس کا راج نہیں یہ فکس ہو گیا ایسا ہے۔ اب شاید میں ایک طالب علم میں غلطی ہو جائے کہ تاکہ خاص طور پہ کہ انسان نے سبق سکھانا تھوڑا اوکھا ہے، ساری چیز ذرا آ گئی نا، انہیں کیا پوچھنے سچا کہڑا ہے کہنا میرا پوچھنا جے پوچھ رہے ہیں یا مانتا نے کدھر کو رکھیے کہتے ہیں کدھر کا دوبار نہ کریو وہ بولے پر آج یہ تو دس تیرا بدنا رہ نہیں ہے، اس گل کا جواب کیا تک نہیں آیا۔ شاہ صاحب نعت پڑھتے سن حضرت چشتی کی نعت میں دو اشعار میرے اندر گونجے کہ نور توحید کے پھٹکے ہوئے پروانوں کو کوئی راہبر نہ ملا شمع رسالت کے سوا، نور توحید کے پھٹکے ہوئے پروانوں کو کوئی راہبر نہ ملا شمع رسالت کے سوا۔ آپ دوجا شیر شنو بدلنا کہ تو سما جائے ان آنکھوں میں تو آنکھوں کی قسم، تو سما جائے ان آنکھوں میں تو آنکھوں کی قسم، ارے کوئی صورت بھی نہ دیکھوں تیری صورت کے سوا، نور توحید کے بھٹکے ہوئے پروانوں کو کوئی راہبر نہ ملا شمع رسالت کے سوا۔ آئیے اسی شمع رسالت کے حضور ہدیہ نات میں تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد عثمان شاکر صاحب سے
इंशाअल्लाह उसके बाद बयान और वक्त पे इंशाअल्लाह नमाज इशा जो है होगा। दुरूद पाक पढ़िए सारे आवाज़ में। मैं लिखना लगा ایسا نہیں کوئی
मिजाज खालिद मोहम्मद खालिद नक्शबंदी बड़े पाए गए नापोशा 4 से कलामों में मौजूद है और दुनिया में सबसे ज्यादा कलाम पढ़ने वाला नुसरत फतेह अली। वो कहते हैं अल्लाह के फजल और नूर की निगाह के बाद जिस चीज ने मुझे और सरैया पे पहुंचाया उसमें कलाम खालिद मोहम्मद खालिद नक्शबंदी। उनकी एक नाम आज से कई साल पहले 10 करोड़ लोगों ने उसको सुना। 10 करोड़ लोगों ने कहा कि ये सब तुम्हारा कर्म है अल्लाह के बाद अपने दिवाजे में पेशे रफत में लिखते हैं कि तारिक अजीज को अल्लाह ने इतना इल्म अता किया कि नियाम घर में वो कुछ सवालों के जवाब आज खुद उसको हर बार याद थे। लेकिन जब उससे पूछा गया कि ये नात किसने लिखी तो उन्होंने कहा जी फना सैयद ने लिखी। कहते मेरे दिल को कोई मलाज नहीं हुआ। इससे पहले भी हाल खुर्शीद अहमद ने कई उम्रें किए, कई अवार्ड हासिल किए, लेकिन मौका नहीं मिला मुझे इस पर भी मलाज नहीं। मेरे एक दोस्त वकार सिद्दीकी बहुत बड़े शायर नात हो, जब जनरल ज़ियाउल्लाह मरहूम कराची आए तो उन्हें पता नहीं क्या जोश आ गया। उन्होंने बाजू पकड़ के मेरे सदर मोहतरम जिस नात पे आप उम्रे से उम्रे किए जा रहे हो, इस्लाम काबिज को भी पढ़ाए जा रहे हो और आपको पता नहीं ये वो नात लिखने वाला है। और मैं एक शेर सुनाता था उनके लिए कि दुनिया में हर इंसान, मैं ईमान के हाल में कह सकता हूँ कि अपनी जिंदगी को बेड ऑफ रोजेस बनाना चाहता है, फूलों की स्केच अपनी औलाद के लिए दुआ करो। खालिद साहब ने बेड ऑफ रोजेस पे लिखा है कि सेज फूलों की खड़कती है हटाई जाए, सेज फूलों की खड़कती है हटाई जाए, आपके पैबा मेरी आंखों में लगाई जाए, आपके पैबा मेरी आंखों में। मैं मुख्तलिफ सुनरा नौजवान स्नातक गुलाम मुर्तज़ा साहब माशाअल्लाह आपसे मुखातिबात उनके आप अपनी बात की
5 6 نومبر آستانہ علیہ شرف تشریف انسانی کی مرکزی کہتے ہیں اسے اس کہتے ہیں، اس کا انعقاد ہوگا. آپ احباب شرکت کرنا چاہیں تو شہزاد صاحب کے وہاں ایجوکیٹرز پہ اپنا نام لکھا کے کاغذ میں شامل. 17-18 نومبر کو آستانہ علیہ شرف تشریف یونیورسٹی میں ہے. اس کے لیے کیا پورا کیا جاتا ہے جانا چاہیں تو ہر چیز کی سہولت فراہم ہوگی. وہاں پہ بھی کوئی خوشحال جانا چاہیں یقیناً وہ بھی رابطہ کریں. شہزاد صاحب یا ان کی کمینہ کے ساتھ کسی بھی حکم سے کر لیں آپ رابطہ، دونوں تاریخ کریں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سامعین محترم، اس دنیا میں بہت سے شعبے ہیں. کسی بھی بات کو پوچھو تو آپ کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ وہ انگلستان سے بیرسٹر بن گیا. اب کسی کو آگے پوچھو تو وہ کہتا ہے الحمدللہ میرا بیٹا پہلے آسٹریلیا میں تھا، ملائکہ میں ہے، اور 2-4 کورسز میں وہ گولڈ میڈل لے کے آیا ڈاکٹر میں. اب کسی اور سے پوچھو آج کل شعبہ بڑا تگڑا ہو گیا، انہوں نے اس کا نام اس لیے پہلے. اب آ جائیں کہ حضرت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا کسی کا بیٹا ہو تو وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جناب یہ جسٹر صاحب میرے ساتھ آتے ہیں، یہ حضرت کی کرسی پہ. یقیناً ان کی طرح بھی بہت سادہ سادہ بات اور اپنی جگہ پہ خوش بھی ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ جو دین کی نوکری کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو دین اور دین کی نوکری کے لیے وقت کر دیا ہے، ان کا معیار یہ ہے کہ سب کو دنیا سے ملتا ہے، سب کو کسی نہ کسی خزانے سے ملتا ہے. ان کو ملتا ہے محمد مصطفیٰ کے کلام سے. وہ کہتے ہیں ہم سے مت پوچھو محمد ہمیں کیا دیتے ہیں. اگر لانے کا سودا ہوتا تو یہ خاندان اتنا نور نہ ہوتا. ہم سے مت پوچھو محمد ہمیں کیا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے گا. ہم سے مت پوچھو محمد ہمیں کیا دیتے ہیں، وہ جو چاہے تو خدا سے بھی ملا دیتے ہیں، خود بھی دیتے ہیں، خدا سے بھی ملا دیتے ہیں. اور یہ کیا عشق رحمت کا صلہ ہے، یہ کیا اس نعمت کا صلہ ہے. ارے جس کو چاہیں اسے سنا خان. اور یہ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بات وہ دادا میں نے پچھلی دفعہ بھی جعفر صاحب کے والد صاحب کے سامنے کہا تھا، ہمارے بھی باپ ہیں، ہمارے بھی دادا ہیں، لیکن اصل کا اقرار کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آنے کا حق ادا کیا اور اپنی اولاد کو وہ سبق دیا، وہ ڈگریاں دی جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کرنا اس کا رسول ہو چکا ہے. میں مطمئن اسی گلشن سے ایک مہکتا ہوگا کتنوں کی بات کروں. رات بھی ہم سن رہے تھے اسی گلشن سے سن رہے تھے. حضرت علامہ مولانا راشد محمد لکشمندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مادے رسنا سے مستفید فرمانے کا شرف حاصل کریں. نعرہ تحریک، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، آستانہ علیہ شرف تشریف. والصلاة والسلام
محبت اثر کرتی ہے چپ کے محبت اثر کرتی ہے چپ کے محبت کی خاموش چنگاریاں محبت اثر کرتی ہے چپ کے محبت کی خاموش چنگاریاں ہیں جھکانا تو بادشاہ کے آگے جھکانا تو بادشاہ کے آگے جھکی ہے شاہی تمہارے در پر سبحان اللہ کہو بھائی علی کے ساتھ انشاءاللہ بعد چوئی تو سبحان اللہ کہنا کہ جھکانا تو بادشاہ کے آگے جھکی ہے شاہی تمہارے در پر جسے نہ جنبش ذرا بھی تو وہ ہے دیوار الفسانی جسے نہ جنبش ذرا بھی آئی تو وہ ہے دیوار الفسانی محبت اثر کرتی ہے چپ کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودات حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ حمد و سلام عرض کرنے تو بعد معزز و محترم علماء کرام ناظران شیخ نسان خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت استاد مکرم میرے مرشد میرے رہنما حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ عاشق مصطفیٰ جناب محترم المقام قابل صدر احترام جناب شہزاد احمد شرن پوری مجددی دامت برکاتہ القدسیہ اور فخر المقامات جناب محترم محمد خابر نقشبندی صاحب چشتی صاحب مولوی صاحب دیگر معزز مہمان گرامی قدر آئی تھی میں اپنے پاک کے اندر میں اور کچھ حاضر ہوں کہ میں اپنے پاک
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے اور بزم جمیل دے تیرے تمام اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. دعا ہے اللہ میری تہاڈی سب کی حاضری قبول فرمائے. جو میں بیان کراں جو تسی سنو سانو سب نوں دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات دی وقار یہ بہت ہی طویل موضوع اور اس واسطے کافی وقت درکار ہے اور بزم جمیل دے اراکین تے کافی دنوں تو میرا خیال ہے تقریباً 12ویں محفل ہے اور ذکر مجدد الفسانی سن رہے ہیں اور اپنے سینیاں نوں فیض نقش بند نال منور کر رہے ہیں. تواڈے واسطے صرف میں ایک موضوع کا انتخاب کیتا. آغاز سے تھوڑا جہا تعارف اس کو بعد انشاءاللہ کہ جنہاں دا ذکر اسی کرن بیٹھے ہاں انہاں دے عقائد کے بارے میں بڑا ضروری ہے کہ انہاں دے عقائد کی سن. آج لوگوں کو اس چیز کا بڑا روبہ بن گیا وہ بس جی اسی مسلمان ہیں جی بس جی کلمہ پڑھنے ہیں یہ سنت کی ہوتا ہے قرآن کی ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. تو شیخ مجدد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے عقیدے دے پکے سن روچی والا سبحان اللہ کہو اپنے عقیدے دے پکے اور جنہوں کہتے ہیں بندہ آدھے کو بڑا کٹر ہے اے نہیں کہ اے جی جناب وہ جی مسلح کا شکار ہو جانا نہیں بس جی چپ رہنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. ساڈے سامنے ایک معمولی جہا بندہ ہوئے نا کہ 4 باری ساڈی انہیں دعوت کی ہوئے کہ اسی اپنا عقیدہ بدل لیں وہ دے سامنے آنے کوئی نہیں جی بھائی دی بات کی جو تہاڈا خیال ہے وہ ساڈا خیال. لیکن آپ کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو پڑھ کے دیکھ لو کہ بادشاہ وقت کے سامنے کا ضرورت پئی ہے نا کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرن دی کہ پائے اس بات کے اندر ذرا برابر بھی لغزش نہیں رہی. میں صرف خلاصہ پیش کرنے تھوڑے سامنے کہ بادشاہ وقت نے بھی آ کے پوچھا ہے کہ شیخ احمد تسی اپنے آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو افضل سمجھتے ہو. بادشاہ کا دربار ہے لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی اپنے آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر جانو افضل سمجھتے ہو. آپ نے فرمایا میں کتھے کہ سونا صدیق کتھے روچی والا سبحان اللہ کو آپ نے فرمایا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہو میں میرا خیال تو میرے جانتا نہیں میرے پہچانتا نہیں تیرے کی پتا ہوئے کہ میرا عقیدہ اور ایمان کچھ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے آپ نے اس وقت اور یہ میری بات یاد رکھو کہ وہ جہانگیر بادشاہ کا دربار ہے. جہانگیر بادشاہ کا دربار ہے. دربار کے اندر جس وقت آپ نے عقیدے کا اظہار کیا کرنا بادشاہ نہیں سی وہ سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے اور جتنے وہ نال بیٹھنے والے سن سارے بالکل اس عقیدے کے خلاف سن جو عقیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بادشاہ دربار کے اندر بیان کیا وہ میں بیان کرنے لگا. صرف اس واسطے دس رہے ہیں کہ بندے میں چیز واضح ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جڑا بندہ گل پیا کرتا سی اور کنہ لوگوں کے سامنے کہ بادشاہ کے بالکل قریب سن لیکن بالکل انہوں کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف اور بالکل وہ اس چیز نہیں سن منتے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو. آپ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ جیڑا بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نالوں حضرت علی اور مرتضیٰ افضل سمجھے وہ اہل سنت و جماعت نہ ہوتا کوئی تعلق نہیں.
بات سبحان اللہ کو مشکل شروع ہو گئی ہے. اس بات کو سمجھو کہ عقیدے کا اظہار کرنا اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا بادشاہ وقت کے سامنے کرنا کیڑی شے وہ کیڑی طاقت ہے جنہیں اتنا حوصلہ دیتا ہے اتنی استقامت دیتی ہے کہ بادشاہ وقت کی آنکھیں چکنا پا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے. تو یہ مرشد کا فیض ہے. مرشد کا فیض ہے. کسی کے لڑ لگے نے وہ لڑ لگے نے جنہیں جڑا لاجپال جنہیں آمدی نواز دیتا نوازن والے کون حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ. حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ ہے. آپ نوازن والے آمدی نواز دیتا اور ایسا نوازیا کہ پھر جس مقام پہ بھی جس موقع پہ کھڑے ہو کے گل کرنی پڑی ہے ذرہ برابر بھی لفظ نہیں آئی. استقامت کا پہاڑ بن کے کھلوتا ہے میرا شہر مجدد. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے. میری گفتگو شروع ہے. قرآن کی میں آیت پڑھی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول دی اطاعت کرنے والا تے اللہ کو ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا یہ کون نے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ وہ لوگ نے جڑے کامیاب ہیں. یہ وہ لوگ نے جڑے کامیاب ہیں. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کو ڈرنے والے. تو حضرات کی وقار اطاعت واسطے اللہ کے رسول کی اطاعت واسطے ایمان بڑا ضروری ہے. ایمان بڑا ضروری ہے. ایمان واسطے کیڑی شے ضروری ہے؟ ایمان واسطے تقوی ضروری. ایمان واسطے عقائد عقیدہ بڑا ضروری ہے. ایمان واسطے عقیدہ بنیاد ہے ایمان کی. اور اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر ایمان بھی کامل نہیں. ایمان بھی کامل نہیں. بندہ بڑا کچھ کرے اور بڑی نیت کے نال بڑے بڑے نیک عمل کرے اگر وہ عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. تو عقیدہ ایمان کی بنیاد. اس واسطے حضرت شیخ مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سب تو پہلے تبلیغ اپنے عقیدے کی فرمائی. اونچی بات سبحان اللہ. سب تو پہلے تبلیغ اپنے عقیدے کی فرمائی اور بڑے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا آج لوگ اس ماحول کے اندر اس معاشرے کے اندر ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جڑے میرے نبی کی نورانیت کا انکار کر رہے ہیں. یہ آج کی گل نہیں کہ اردو کا یہ کام شروع ہوا ہے کہ حضور کی نورانیت کا انکار کرنا. آپ نے فرمایا میرا ایمان کی عقیدہ ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے اتنے لوگ آئے, بڑے بڑے کی پیدائش ہوئی, بڑے بڑے آن والے آئے, بڑے بڑے کی ولادت ہوئی, بڑے بڑے دنیا سے آئے, لیکن جس انداز وچ میرا سونا محمد دنیا سے آیا کوئی نہیں آیا. یہ آغاز ہے کیونکہ یہ آغاز اس واسطے اس طرح کیا گیا ہے کہ محبت کا اظہار ہے, اپنے پیار کا اظہار ہے, اپنے عشق کا اظہار ہے, اور عشق کا اظہار ایسے انداز میں کیا جاتا ہے
نے 16 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ 4 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ باہر نکل کے میں بخشنا نہیں ہوں کہ ادھر 16 سال 17 سال دین پڑھایا قال رسول اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں نے قال اللہ دی صداواں بلند کیتیاں نے لوکاں نوں قرآن پڑھایا نبی پاک دا فرمان پڑھایا تے پھر بھی کامل مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے میں حضور کدے سوچنا کافی دنوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت شہر مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد صاحب عالم بھی سن اور ایک باقاعدہ ایک سلسلے کے خلیفہ بھی سن اور آپ نے تو خلافت بھی اپنے بیٹے کو عطا کی تھی کہ بیٹا جا کے دلی میں خواجہ باقی ملا تھا مرید ہو پیر دا پتر ہے تے عالم دا پتر تے خلافت بھی باقاعدہ ہو تے پھر جا کے کیڑی نویں شے اوتھے ویکھی جدوں بندہ کسی جگہ تے جاندا ہے کسی بھی دوسری جگہ تے جاندا ہے تے جا کے ویکھدا کہ اتنے کوئی نویں شے کیوں خریدنا نہیں جیڑی انہیں پہلے ویکھی وہ خریددا وہ تے ساڈے شہر بھی لب جاندی یہ اندر کہ ساڈے شہر ہوئی لب جاندی وہ بڑی کوئی لوڑ پئی وہ تو ایڈا بھاگ کے پھر اپنے شہر لے جائے کیڑی شے اوتے نویں ویکھی ہے کہ باقاعدہ ایک دوسرے دے خلیفہ نے قادریہ سلسلے دے اور چشتیہ سلسلے دے خلیفہ میں خلافت ہے ابا جی پیر صاحب نے کیا پیر دا پتر آندا واسطی کوئی نہیں لوڑ آئی میں کی کراں میرے اپنے ہے نہیں میں چار ہے تے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چار ہے میں کہنا انہوں نے ضرورت پئی اس کے جا کے تقریر کیڑی شے نویں ویکھی کیڑی چیز نویں ویکھی سوال تے پیدا ہوتا ہے یار ہر پیر اور ہر دین والا اپنے اپنے انداز سے دیندا ہے پر حاجی آقا حاجی خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے دین دا انداز وکھرا اے نہیں کہ جاؤ مرید ہو گیا ٹھیک ہے ارمان لینا ہے تے جدوں لوڑ پئی اودوں سر تے لگے سال بعد آ کے عرس تے حاضری دیندا رہی تے عرس دی دال نہ بڑی بڑی برکت والی ہوندی ہے یہ دال بڑی برکت والی ہوندی ہے جا مرید ہو گیا جا نہ کہتا ہے بکھرا بنڈیا جا رہا ہے پر بکھرے انداز بنڈیا جا رہا ہے کس طرح بنڈیا جا رہا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی
اتوں ایسی جگہ تو جدو بندہ لے کے آئے نا پھر انہوں ونڈن کا بھی سواد پھر انہوں کئی گلاں منہ تے آندیاں نے پھر رک جاندی انہوں ونڈن کا بھی پھر وہ نہیں آتا وہ نہ ہوئے جناب پیر صاحب کا رتے ہے یہ پیر صاحب کا رتے ہے کیوں جی یہ جی فلانی جگہ سے جا کر مرید ہو گیا پیر صاحب کا رتے ہے میں نے کہا چلیا جتوں چنگی شہر چنگا سودا لبے بندہ لے لو خواجہ باقی پلا کو پہلے کوئی گھاٹا نہیں کسی شہر کا کوئی کسی شہر کا گھاٹا نہیں سی پر ویکھیا شہر چنگی ہے یہ اج بھی کام آنا ہے قبر میں بھی کام آنا ہے حشر میں بھی کام آنا ہے اس واسطے اتوں لے کے جو ٹرے نے پھر بنڈیا کہ نہ بنڈیا کہ پھر بادشاہ بھی نہیں چھڑے پھر ایک پیر کسی ایک مالدار بندے کو مرید بنا لے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے اور بڑے فخر نال آتا ہے فلاں جو بھی صاحب ہمارے مرید نے اپنے بڑے فخر نال آتا ہے وہ مرید نے بھی اپنے تے یار جدا وقت دا بادشاہ مرید ہو جائے وقت دا بادشاہ مرید ہو جائے تے پھر بھی نہ کوئی غرور نہ تکبر ہے یہ مثال دے دینا سبحان اللہ آپ کے مدرسے کا طالب علم انہیں تے الزام لگ گیا چوری کا مدرسے کا طالب علم سی تے مدرسے دے گوانڈیاں دے گھر چوری ہو گئی گوانڈیاں دے گھر چوری ہو گئی کہ وہ تے چوری کا الزام لا دیتا یہ بھی ایک تاریخ پھر لگی آتی ہے جڑے نال مدرسے تے رہندے ہوندے نے انہاں دا کام بھی یہی ہے جڑے نال رہندے ہوندے نے وہ کول رہ کے بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے بندے سور تو آ کے قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں تو فیض بھی حاصل کر لیتے ہیں بڑی جگہ تے ایسی مثالاں موجود نے تے جدوں میں یہ چیزاں مطالعہ کرنا پھر ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں گل ہوئی یہ تے کام شروع تو لگا ہوندا پیا کہ گوانڈیاں نے انہاں الزام لاتا طالب علم بیچارے درویش تے کی لا گیا الزام لا کے بھی یہ چوری کی ہن چوری کیتی تے آپ نوں پتہ سی بھی ہن جدوں تھانے لے کے پڑھ کے لے گئے نے تے جڑے میرے مرید نے انہاں دے انہاں تھانے والوں چھڈنا ہی کوئی نہیں مرید بھی تین تے ہونے چاہیے نے نہیں پیر دا ٹائم آوے تے ادھر نکل جانا آپ کو پتہ سی میں گل سنان لگا کہ اپنے تعلقات کو استعمال نہیں کیتا کہ بادشاہ میرا مرید ہو گیا کہ میں جو مرضی پیا کرا موٹر وے دے درمیان گڈی کھلوا دیاں یا کھا کون ہے مینوں پوچھن والا نام میرا بھائی کہ وہ اللہ کا ولی ہے دنیا داری کے تعلقات کو پہلے دی ٹھوکر تے رکھدا ہے اللہ کا قرآن پڑھیے اللہ رب العزت نے فرمایا
کرسی تے بیٹھ جاتا انہوں بھی شاید اندر کوئی نہیں ہے کوئی بڑا اپنے انداز اچھی ہوتا ہے جنہوں نے یہ انداز اپنایا نا آپ نے غصہ نہیں کیا قربان جاؤں یا غصہ نہیں کیتا مسکرا کے کیا بھائی میں تینوں لگا نا کہ میرا جڑا کام بیٹا ہے نا یہ بے قصور ہے چھاڑ دے کیا نہیں جاؤ جا کے کوئی بڑا بندہ لے کے آؤ پھر مسکرائے اونچی بات سبحان اللہ تے ساڈے نال بھی کئی بار یہ بھی ہوتا کہ اسی بھی یہ چیز کرتے مینوں ایک بار پاڑ کے لا کے تے میں کہ بھائی وہ اندر ستے آئے وہ رات چلی میں چلائی کنے میں اندر کی ہے ایسے جو صاحب نے چلائی تے میں اندر کیا ستے میں ستے کار چلا کے بڑا پہنچے ہیں کہ ستے میں کہ اسی تے آکھیا بھی اللہ دے بندے پہنچے تے تھوڑا تھوڑا ہی پہنچے ستے کار چلا دیتی وہ ایک دم بولے کی ہویا میں آ کے سوچتے میں کہ یہ ہویا تہاڈے نال کوئی نہیں میں کہ میں کرنا ہی اس واسطے کدی کدی ضرورت پی جاتی ہے تو جب بندہ ڈرے نہ تو پھر رب مدد کرتا ہے اللہ دے ولیاں دی شان ہے کہ انہاں دے اندر استقامت دینی ہے جرأت دینی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ باقی گلاں برداشت کرنا بعض دفعہ وہ کسی دا پیڑا بولنا ہی برداشت کر جاتے تو برداشت کر جاتے ہیں نا پھر کمال ہو جاتا وہ اپنے انداز گلا کی جائے آپ نے فرمایا چھاڑ دے یار جنم گیا ہے اے بے قصور ہے وہ اپنے انداز اپنے سٹائل وچ گلا کردا جا رہا ہے اینی دیر وچ مدرسے دے استاد اندر آئے نے انہاں نے جدوں آ کے ویکھیا کہ تھانے دار بڑایا کر کے کرسی تے بیٹھا ہے اور شاگرد بھی ہوے مرید بھی ہوے تے پکا مرید ہوئے ہمیں نام دا مرید نہ ہوئے دال کھانا دا مرید نہ ہوئے پکا مرید ہوئے ہمیں دل نال پیر نو مرید منیا ہوئے او دے سامنے او دے مرشد دی کوئی گستاخی تے بے ادبی کرے او اے برداشت نہیں کردا او پاویں تھانے دار ہوئے پاویں وزیر تے مشیر ہوئے جدوں جا کے بیٹھیا انہیں اج کر کے بے لتا کے کیتیاں نے اپنے انداز کرسی تے بیٹھا ہے تو گلا کر رہا ہے حضرت شیخ مجدد دے نال حضرات کو کرنا اللہ دا ولی بھی پا کے بیٹھا ہے حضرات کے دل وچ جدوں استاد اندر آئے نے انہاں آمدیاں آ کے اونچی آواز نال گرجدار آواز نال استقبال نو کیا اے تھانے دارا تینوں شرم نہیں آندی تینوں حیا نہیں آندی اے جڑا تیرے سامنے کھلوتا ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے اے نام دا نام شیخ احمد ہے اور صرف شیخ احمد نہیں ہے بلکہ وقت دا مجدد بھی ہے تے بادشاہ دا مرید ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بادشاہ دا مرید ہے آپ کو سنا کے فرمایا حضرت جی چپ کر جاؤ اتنی دیر جدوں میں نہیں اس گل دا اظہار کیتا تے میری حقیقت کتنا ڈوب پاؤ اے میرا معاملہ تے میرے رب دا معاملہ ہے میں یہ تے اپنا روح نہیں چاہتا میں اپنے ساتھ انداز کہہ رہا نا میں یہ تے اپنا روح نہیں چاہتا اور وہ جڑا اللہ دا بھی ایک بندہ ہوندا ہے کسے صاحب اقتدار دا یا جہدے کول کچھ اختیارات نے وہ تعلق والا ہوئے وہ یاری دوستی ہوئے جدوں کھانے میں وہ یا کسی جگہ سے بھی وہ کوئی طرح بدتمیزی کرے جو انہوں پتا لگے تو بڑا غصہ لگتا ہے وہ پھر اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے وہ کی کرتا ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے اور ادھر جڑا کرتا ہے کہ کون ہے دنیا دار دا یار نہیں ہوتے رب دا یار ہے یا دنیا دار دے کسے یار نو بیلی نو دوست نو کوئی اس طرح بدتمیزی نال بولے تے دنیا دار صاحب اختیار ہوئے جو برداشت نہیں کرتا تے پھر رب دا یار ہے ایڈی بدتمیزی اودے نال ایڈی بے ادبی تے گستاخی اودے نال
کہ وہ انجی چھٹ دے اور ہویا کی تھوڑی دیر بعد جدوں انہوں پتہ چلیا انہیں معافی منگی نہیں بلکہ اکڑ دے نال غرور دے نال تکبر دے نال بچے نوں چھڈ دتا ہے پر اپنی غلطی نہیں منی جو ادھروں آواز آئی ہے ہن تینوں پتہ لگے گا تو کدے یار نوں چھیڑیا ہے پتہ لگے گا تو کدے یار نوں چھیڑیا ہے ہن آپ چلے گئے نے خاموشی دے نال کوئی گل نہیں کیتی اکھاں نیویاں نے چل دے نے خرابہ چل رہے نے انتہائی عاجزی انکساری دے نال کوئی تکبر نہیں نہ پیر زمین تے ماریا ہے نہ کوئی پیر بولیا ہے نہ کوئی لفظ بولیا ہے چل دے جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد خبر آئی ہے حضور او جڑا کوٹوال جن نے تواڈے نال زیادتی کیتی سی تواڈی گستاخی تے بے ادبی کیتی سی او جا کے علاقے دے بندیاں نال لڑن لگ پیا کسے وجہ تو لڑدیاں ایک مقام ایک ٹھکانے دے اندر بارود پیا ہوا سی لڑدیاں جدوں دے قریب گیا اس بابا خانے نوں اگ لگ گئی جدوں اگ لگی تے بارود نوں بھی اگ لگ گئی او تھانے دار بھی سڑ گیا اے رشتے دار بھی سڑ گئے نے شیخ مجدد نے اجنی پائی بولے کوئی نہیں پر مرید سمجھ گئے جان گئے انہیں رب دے یار نوں چھیڑیا رب نے خود اپنے بندے دا بدلہ لے لیا اس طرح دا فیض ہے جو شہر میں ہٹیا پر اس طرح ہے کہ عقیدے دا اظہار ڈنکے کی چوٹ سے کہ بادشاہ دے دربار اچھی ہے بس آخری بات کر کے میں بات ختم کرنا حضور دے علم غیب ہے حضور دے علم غیب ہے یہ بھی لوگوں میں بڑا ہے آؤ سنو شیخ مجدد دا عقیدہ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی نوں صرف یہ نہیں کہ جو چیزاں فرض نے نماز روزہ حج زکات یہ علم دیتا ہے فرمایا کائنات کے غرضی و سماوی دا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا حضور خبر رکھتے ہیں آپ زمین و آسمان کی خبر رکھتے ہیں کتنا پیارا عقیدہ یاد ہے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے فرمایا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو وہ مولا نہیں ہو سکتا اور جو اپنے آقا پہ مٹ نہ جائے وہ بندہ بھی نہیں ہو سکتا حضرات مقدار اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ چاہے مجدد کی زندگی مبارکہ پڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس آستانہ عالیہ مدار حبیب صدیقیہ نقشبندیہ میں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات کی ترقی عطا فرمائے یہ بھی نقشبندی فیض ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا اللہ تعالیٰ سب